بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے معاشی تجزیے کے طریقے، میتھڈز آف اکنامک انالیسز، کہ معاشی قوانین کو اخذ کرنے کے لیے ہم کون سے طریقوں کا استعمال کرتے ہیں۔ معاشی قوانین سے سب سے پہلے کیا مراد ہے؟ معاشی قوانین معاشرے میں رہنے والے افراد کا ایسا طرز عمل ہے جو مخصوص حالات میں ظاہر ہوتا ہے۔ معاشی قوانین کو اخذ کرنے کے لیے دو طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے ڈیڈکٹیو میتھڈ، جسے کہتے ہیں استخراجی طریقہ، اور دوسرا ہوتا ہے انڈکٹیو میتھڈ یعنی استقرائی طریقہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیڈکٹیو میتھڈ میں۔ اس طریقہ کو کلاسیکل مکتب فکر کے معاشین، جن میں ڈیوڈ ریکارڈو سینئر اور جے ایس مل وغیرہ شامل ہیں، معاشی قوانین اخذ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ہم عام حالات سے خاص حالت کی طرف سفر کرتے ہیں۔ وی موو فرام جنرل ٹو پرٹیکولر۔ دیکھیں، ایک اس کی چھوٹی سی چیز کو ہم بنیاد بناتے ہیں اور خاص نتیجہ نکالتے ہیں، یعنی ایک عام اور سادہ حقائق کو اساس بنا کر سے خاص نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، انہیں قوانین کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک عام حقیقت ہے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ روٹی اس کو مٹاتی ہے۔ یعنی ہم بآسانی یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب کسی شخص کو بھوک لگتی ہے تو اسے روٹی کھانے کے سوا اور کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا۔ یا ہم نے ایک عام حقیقت سے خاص نتیجہ اخذ کیا، وہ یہ خاص نتیجہ یہ ہے کہ بھوک جو ہے، بھوک میں روٹی ہی کھانا پیٹ بھرتا ہے۔ روٹی کھانے سے روٹی سب سے زیادہ فائدہ مند رہتی ہے۔ کوئی بھی چیز کھا لے لیکن تسلی اور تسکین روٹی کھانے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں ایک اور مثال ہے کہ انسان فانی ہے۔ احمد بھی انسان ہے، اس لیے وہ بھی فانی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جب کسی شخص کی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی طلب کم ہو جاتی ہے، اور جب قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا اسے قانون طلب کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا، جب بھی یہ دیکھیں جی، کوانٹٹی ڈیمانڈ جو ہے وہ فنکشن ہوتا ہے پرائس کا۔ ڈیمانڈ اور پرائس کے درمیان جو ہے انورس ریلیشن پایا جاتا ہے۔ جب بھی قیمت میں کمی ہوگی کوانٹٹی ڈیمانڈ بڑھے گی، اور جب قیمت بڑھے گی تو کوانٹٹی ڈیمانڈ میں کمی ہوگی۔ قیمت جو طلب جو ہے وہ قیمت کا ڈکریزنگ فنکشن ہے، تقلیلی طفائل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی اور مثال یہاں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک عام حقیقت ہے جب کسی شے کی قیمت بڑھتی ہے تو دکاندار اس چیز کی رسد کو بڑھا دیتے ہیں۔ قیمت اور رسد، دیکھیں جی، کوانٹٹی سپلائی از دی فنکشن آف پرائس۔ رسد اور قیمت کے درمیان جو ہے وہ مثبت رشتہ پایا جاتا ہے۔ یہ تکثیری طفائل ہے، انکریزنگ فنکشن ہے۔ جب بھی قیمت میں اضافہ ہوگا کوانٹٹی سپلائی میں اضافہ ہوگا، اور جب بھی قیمت کم ہوگی کوانٹٹی سپلائی میں کمی واقع ہوگی۔ جب کسی چیز کی قیمت بڑھے گی تو دکاندار اس چیز کی رسد کو بڑھا دیں گے۔ مثال کے جسے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب نمک کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو دکاندار نمک کی رسد کو بڑھائیں گے۔ اس نتیجے کی صحت کی پڑتال کرنے کے لیے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا طریقہ درست ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ہم درجہ ذیل باتوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے عام حقائق منتخب کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، ان حقائق سے خاص نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، پھر ان نتائج کو پرکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، ان نتائج اور حقائق کے باہمی رشتوں کو قانون کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ طریقہ سادہ اور آسان ہے، لیکن اس بات کا خدشہ بہرحال موجود رہتا ہے کہ جن حقائق کو پیش نظر رکھ کر مخصوص نتائج حاصل کیے گئے وہ ہر حال میں درست ثابت ہوں۔ اسی طرح اس ضمن میں جن مفروضات کا سہارا لیا جاتا ہے وہ بھی عملی زندگی میں اگر صحیح ثابت نہ ہو اور حالات اور واقعات کا حقیقی مشاہدہ نہ ہو پائے، لہٰذا جدید ماہرین اس طریقے کو زیادہ صحیح تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو کوانٹٹی ڈیمانڈ ہے از دی فنکشن آف پرائز ہے۔ یہاں پہ ہم قانون طلب کو بیان کرتے ہوئے جن مفروضات کا سہارا لیتے ہیں اس میں ہم فرض کرتے ہیں صارف کی آمدنی نہ بدلے، تعداد نہ بدلے، کہ متبادل شے کی قیمت نہ بدلے، ٹیسٹ نہ بدلے۔ اگر یہ چیزیں بدل جائیں تو قانون، ایک بھی مفروضہ بدلے گا تو قانون غلط ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے جدید ماہرین اس طریقے کو زیادہ موزوں نہیں سمجھتے۔ اب دوسرا طریقہ بات کرتے ہیں، یہ ہے جی استقرائی طریقہ، انڈکٹیو میتھڈ۔
اس طریقہ استدلال بھی کہا جاتا ہے۔ اسے جارج فریڈرک لسٹ امریکہ اور برطانیہ کے ماہرین نے اختیار کیا۔ ان کا تعلق، یہ جارج کا تعلق جو تھا یہ جرمنی سے تھا۔ اس میں مخصوص حالات سے عام حالات کی طرف سفر کیا جاتا ہے، یعنی وی موو فرام پرٹیکولر ٹو جنرل۔ اچھا جی، اس میں ہم ایک خاص بات سے عام کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے لیے جن شرائط کا پورا ہونا، اس کے لیے مثال کے طور پر کہ احمد فوت ہو گیا، اس لیے وہ انسان تھا۔ انسان فانی ہے، ظاہر ہے، دنیا فانی ہے، انسان فانی ہے۔ جب زاہد کی آمدنی میں اضافہ ہوا تو اشیاء کی مقدار زیادہ خرید لی۔ جس بندے کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اس کی قوت خرید پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چیز پہلے سے زیادہ خریدتا ہے۔ لہٰذا آمدنی بڑھنے پر اشیاء کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے کے تحت قوانین اخذ کرتے وقت مندرجہ ذیل باتیں سامنے رکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے مختلف حقائق کا غیر جانبدارانہ مشاہدہ کر کے اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، پھر اعداد و شمار کو ترتیب دے کر ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، تجزیے کے بعد نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر قوانین تشکیل پاتے ہیں۔ اس طریقے کا یہ فائدہ ہے کہ حقائق کی اچھی طرح سے چھان بین کر کے قوانین بنائے جاتے ہیں، جس سے قوانین بہتر اور درست ثابت ہوتے ہیں۔ چونکہ ماہر شماریات بھی اعداد و شمار اکٹھا کرنے کے لیے یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے دور جدید میں استقرائی انڈکٹیو طریقے کی اہمیت اور افادیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر بھی اس بات کا بہرحال خطرہ موجود رہتا ہے کہ جو اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے ہیں وہ کہیں ادھورے اور نامکمل نہ رہ جائیں۔ اچھا جی، یہاں پہ میں انڈکٹیو میتھڈ کی ایک اور آپ کو مثال ابھی پیچھے دی ہے کہ جب نمک کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو دکاندار اپنی میں اس کی رسد میں اضافہ کر دے گا۔ اسی طرح جب ہلدی مرچوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا ان کی رسد بھی بڑھے گی۔ اس کے برعکس اگر کپڑے کی قیمت میں کمی آتی ہے تو فروخت کار اس کی مقدار کو کم کر دے گا۔ وہ فروخت کار اس کی مقدار کو کم کیوں کرے گا؟ کیونکہ چیز بن بکے رہ جائے گی، اس لیے کیونکہ ان کا پرائز کا اور رسد کا آپس میں پازیٹیو ریلیشن ہے۔ جیسے ہی قیمت بڑھتی ہے رسد بڑھتی ہے، اور قیمت کم ہوتی ہے تو رسد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب کپڑے کی قیمت میں کمی آئے گی تو فروخت کار اس کی مقدار فروخت کو بھی کم کر دے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب اسے ہم قانون رسد کہتے ہیں۔ اب ان دونوں طریقوں کے میں سے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ دونوں طریقوں کو لے کے چلنا اصل بات ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ دونوں طریقوں استخراجی و استقرائی کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان میں الگ الگ خوبیاں موجود ہیں اور خامیاں بھی پائی جاتی ہیں، اس لیے کسی ایک پر انحصار کرنا مناسب نہیں۔ لہٰذا دونوں کو بیک وقت لے کے چلا جائے تاکہ ایک کی خامی دوسرے کی خوبی پر ایک کی خامی پر دوسرے کی خوبی حاوی ہو جائے اور صحیح نتائج حاصل ہو سکیں۔ پس ان دونوں کی اسی اہمیت کے پیش نظر ڈاکٹر مارشل کہتے ہیں کہ سائنسی تحقیق کے لیے استخراجی اور استقرائی دونوں طریقے اتنے ہی ضروری ہیں جتنا چلنے کے لیے بیک وقت بایاں اور دایاں پاؤں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو اگر یہ لیکچر پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں رائے کا اظہار بھی کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔